تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری مال اور تمہارے اولاد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. دیٹس اے ریمائنڈر فار اس. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو غفلت ہوتی ہے اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. اب ہو کیا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب جو قرآن ہے وہ ہمیں آخرت کی طرف بلا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اس کی فورس اتنی زیادہ ہے کہ اکثریت ہم لوگوں کی اسی میں گم ہو کے رہ گئی ہے. تو دنیا کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی تسبیحات سے یا اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے سے مراد کیا ہے کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہیں اس چیز سے غافل نہ کرے کہ تم اللہ کی اطاعت سے دور چلے جاؤ، تم اللہ کو بھول جاؤ، تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو، تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو چھوڑ دو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو. جب تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو تم اللہ کو بھول جاؤ، جب نماز کا وقت ہو تو تم نماز کو چھوڑ دو. یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں آتی ہیں. اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا تم اس کو بھول جاؤ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری مال اور تمہارے اولاد جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. دیٹس اے ریمائنڈر فار اس. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو غفلت ہوتی ہے اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. یا لوگ اپنے مال میں اتنے کھو جاتے ہیں، مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنے بزنس کی فکر، اپنی جاب کی فکر، اپنے کیریئرز کی فکر، اپنے بینک بیلنس کی فکر، اپنی پراپرٹیز کی فکر، ان سب فکروں میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں. ان کی پرائرٹی جو ہے وہ یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا دین ان کی زندگی میں پرائرٹی کم ہو جاتی ہے. اور دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد. انسان اپنی اولاد کی خواہشات کو پورے کرتے کرتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں وارننگ دی کہ دیکھو یہ دو بڑی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے اور ان کی محبت میں تم اتنے زیادہ مت کھو جانا کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور نقصان کس چیز کا ہے؟ دنیا کا نقصان نہیں ہے. دنیا کا مال تو موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے. جو دنیا کی دو بڑی چیزیں جس کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی گزارتا ہے وہ تو آلریڈی موجود ہیں. لیکن آخرت کا نقصان ہے اگر تم ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم اللہ کو بھول گئے، تم اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، تم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، یا جو طریقہ اللہ نے زندگی گزارنے کا دیا تھا اس طریقے کو چھوڑ کے تم اپنے طریقے پہ زندگی بسر کرنے لگ گئے تو تم آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اور اس کی محبت میں اتنا زیادہ گم نہیں ہونا کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں.